بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار، کلمہ، ذکر و اذکار ہماری طاقت ہے، اور اس کی برکت سے ہمارے کام بھی بنتے ہیں اور مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، اور ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں کلمے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ کلمے کی طاقت ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کائنات کا کوئی راز کلمے سے بڑھ کر نہیں۔ کلمہ راز بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، عظمت، شان و شوکت، عزت وقار، سب کچھ کلمے میں ہے۔ اور آخر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کلمے کے اندر کائنات کے رازوں کی چابیاں رکھی ہیں۔ مخلوق کتنی بے وقوف ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے اپنے مسئلوں کے حل کے لیے۔ کیوں نہ ہم درود شریف، استغفار اور کلمے سے اپنے تمام مسئلے حل کریں۔ کلمے کی برکت کی ایک داستان سنیے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ کلمے کو لکھا ہوا دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خوبصورت سنہری چابی ہے اور اس کے دندانے ہیں، اور واقعی اگر چابی کا ایک بھی دانہ یا دندانہ گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا کم ہو جائے تو چابی تو ہوتی ہے اور ہوتی بھی خوبصورت ہے، لیکن دندانہ نہ ہونے کی وجہ سے تالا نہیں کھلتا۔ تو چابی کے جتنے بھی دانے ہوتے ہیں، جتنی بھی اس کے اندر سائڈز ہوتی ہیں، وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کلمہ اپنے پورے لفظوں کے ساتھ طاقتور اور پر تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، ورنہ ہم کہاں کچھ بھی پا سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ عطا کرے تو ہمیں کیسے ملے؟ کلمے میں دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ مکمل پڑھیں تب بھی تاثیر ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں تو بھی تاثیر ہے، محمد رسول اللہ پڑھیں تو اس کی بھی برکات ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، اور اس سے بھی بہت کرم ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ اس کی برکات اور فضیلت ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کلمے کے اندر اتنی عظمتیں پوشیدہ ہیں کہ اسے پڑھنے والا جو مانگتا اسے ملتا چلا جاتا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں کائنات میں، کوئی کلمے کا ذکر کر رہا ہے، کوئی درود شریف کا، کوئی استغفار کا، کوئی قرآن پاک کا، اور مستقل پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، عظمت ہے، شفقت ہے، کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ایک غریب آدمی کے گھر گیا۔ ان کا گھر بہت چھوٹا سا تھا، اور چھوٹے سے مکان میں اوپر نیچے 5 خاندان رہتے تھے، 5 فیملیز رہتی تھیں۔ سب مرد اکٹھے ہو گئے اور خواتین بھی تھیں، انہوں نے بھی میرا استقبال کیا، ملاقات کی، لیکن پردے میں۔ کہتے ہیں کہ سب خواتین پیچھے بیٹھ گئیں اور مجھ سے بات چیت کرنے لگیں، اور بتایا کہ ہم نے کلمہ لاکھوں میں پڑھا۔ اور ایک خاتون بولیں کہ اس کلمے کی برکت سے مجھے اب تک 9 صحابہ کرام کی زیارت ہو چکی ہے، اور 4 اولیاء کرام کی زیارت ہوئی ہے، اور ان صحابہ کرام کے نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بتائے۔ مزید بتایا کہ ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم سارے تجھے اس کلمے کی مبارکباد دینے آئے ہیں جو تم نے دن اور رات لاکھوں کی تعداد میں پڑھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا انوکھی بات، ہم تجھے ملنے آئے ہیں، مبارکباد دینے آئے ہیں، اور یہ کلمہ ساری کائنات میں نور بن جاتا ہے، پھر نور کی بارش ہوتی ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انوکھی بات کہی۔ وہ خاتون رو رو کر کہہ رہی تھی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کلمہ پڑھتی ہو اور پھر تمہارے کلمے کے پورے عالم میں نور پھیلتا ہے، اس نور سے بارش ہوتی ہے، اور اس بارش سے لوگوں کی تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، یعنی پڑھتی تم ہو، اور مصیبتیں دوسروں کی ختم ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ مزید انہوں نے فرمایا، وہ لوگ پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جنہوں نے ہمارے لیے غائبانہ دعا کی ان کو کبھی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، ان کی مصیبتیں دور کرنے میں تمہارا بڑا ہاتھ ہے، اس لیے قیامت کے دن تمہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا جو تم نے نہ دیکھا ہوگا، نہ سوچا ہوگا، اور نہ ہی تمہارے گمان میں ہوگا۔ کلمے سے نسلوں کے بھی کام بن جاتے ہیں، اور وہ تاج تمہیں اس لیے پہنایا جائے گا کیونکہ تم نے لاکھوں سے زیادہ کلمہ پڑھا ہے۔ پھر فرمایا، لاکھوں سے زیادہ پڑھتی چلی جاؤ، لاکھوں سے زیادہ اس کلمے کو اور بڑھاتے جاؤ، تو جو اس کلمے کو لاکھوں پڑھے گا اور لاکھوں سے زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائیں گے، اور اس نور کے اندر ایک برکت دیں گے، اور اس برکت کے ذریعے اس کی اور اس کی نسلوں کے سب کام بن جائیں گے، سب مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ کمرے سے 3 دن خوشبو آتی رہی۔ وہ خاتون کہنے لگیں، جب یہ خواب دیکھا تو میرے کمرے میں روشنی اور خوشبو تھی جو تھوڑی دیر رہی، روشنی ختم ہو گئی، لیکن وہ خوشبو 3 دن میرے گھر سے آتی رہی۔ وہ سب تو مجھے
شوق ختم ہو گئے، جذبے ختم ہو گئے، میں نے بولنا کم کر دیا ہے، کھانا پینا کم کر دیا ہے، بس دن رات میرا یہی کام ہے کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ اتنی بڑی ہستیوں کی زیارت کی، 4 اولیاء کرام کی زیارت کی، تو سوچیں آپ، سب کچھ کلمے کی برکت سے ملا۔ میں نے پوچھا آپ کو 4 کن اولیاء کرام کی زیارت ہوئی؟ تو کہنے لگیں وہ 4 بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے جا کر سوال کیا کہ میں آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں، تو وہ تمام بزرگ مسکرا دیے اور فرمانے لگے ہم سے دعا کرانا چاہتی ہو کہ یا ہم تمہیں دعا دیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ، کلمے کی عظمت اتنی زیادہ کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ میں مسکرانے لگی اور مجھے خود سمجھ نہ آئی کہ کیا کہوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے تم جو کلمہ پڑھتی ہو وہ اتنی تعداد میں پڑھتی ہو، اس کلمے کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور تمہیں اس کلمے سے جو کچھ ملا ہے تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے۔ تم اولیاء کرام کی زیارت کرتی ہو، ان سے دعا کروانے آئی ہو، اور پھر ان حضرات نے اپنے نام بتائے۔ ایک درویش تھے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے درویش حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت شیخ موسیٰ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے درویش حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خاتون کہنے لگیں ان میں سے ایک درویش نے مجھے ایک روٹی دی جس پر کچھ دال رکھی ہوئی تھی، اور فرمانے لگے یہ خود بھی کھانا اور بچوں کو بھی کھلانا۔ میں نے ان کے سامنے کھانا شروع کیا، بس اسے کھاتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے منہ میں روٹی کا ذائقہ ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی میرے منہ میں روٹی کا ذائقہ تھا اور دال کی خوشبو ہے۔ اس دن کے بعد آج تک وہ بہترین ذائقہ اور خوشبو میرے منہ میں ایسی بسی ہوئی ہے، اس دن کے بعد آج تک وہ بہترین ذائقہ اور خوشبو میرے منہ میں بسی ہوئی ہے کہ میں جو بھی کھاؤں وہ ذائقہ اور خوشبو میرے کھانے کو بہترین کر دیتی ہے، لاجواب بنا دیتی ہے، اور میرے گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا۔ بس اب تو دل چاہتا ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھتی جاؤں اور بس پڑھتی جاؤں۔ میں نے ان سے سوال کیا آپ کا کیا دل چاہتا ہے، کیا آپ اس کو چھوڑ دیں؟ کہنے لگیں اب تو یہ جی چاہتا ہے کہ بس اور کچھ نہ کروں، بس دن رات اسی کو پڑھوں۔ سارے مسائل، مشکلات اور غموں سے نجات کے لیے یہی کافی ہے، الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ مجھے اطمینان ہے، کلمے میں ساری کائنات ہے، کلمے میں ساری قوت ہے، اللہ کے فضل سے کلمے پر محنت کرتی جاؤں، اور جو کلمہ پڑھتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی محبت بھی ملی، اللہ سے قربت بھی نصیب ہوئی، اور دنیا کے مسائل اور مشکلات اور غموں سے، پریشانیوں سے نجات ملی۔ تو بس جو کچھ ہی ملا ہے کلمے کی برکت سے ملا ہے۔ کلمے نے اتنا عطا کیا ہے کہ بتانا محال ہے۔ بس کلمہ پڑھتی جا رہی ہوں، کام بنتے جا رہے ہیں، دل سے گناہوں کی سیاہی مٹتے جا رہی ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت پہلے سے بڑھ کر پیدا ہو گئی ہے، روحانی خوابوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے، اور کلمے کی برکت سے زندگی کے غم، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بس یہ کلمہ ہی ہے جس نے مجھے تمام تکالیف سے نجات دی اور میرے تمام کام سنوار دیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔